تو یہ بہت نمایاں بات ہے۔ ندوے کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ علی گڑھ کی کوکھ سے برآمد ہوا۔ مولانا شبلی نعمانی مرحوم جو پہلے علی گڑھ کے پروفیسر شبلی تھے، یہ سر سید احمد خان سے اور ان کے اس پورے نظام سے مایوس اور بددل ہو کر علیحدہ ہوئے۔ یعنی وہ جو اکبر الہ آبادی نے پھر پھپتیاں چست کی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ سخت اور تلخ ناقد سر سید مرحوم کے اکبر الہ آبادی تھے۔ ابھی وہ شعر آپ سن چکے ہیں، دیکھ کاریگری حضرت سید ہے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح۔ سید کی روشنی کو اللہ رکھے باقی، بتی بہت ہے موٹی روغن بہت ہی کم ہے۔ لیکن یہ کہ ایک بات وہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ اس کے قائل تھے کہ سر سید بہت کام کرنے والے آدمی، محنت، مشقت، بھاگ دوڑ جس طرح انہوں نے کی ہے، جو بھی دھن سوار ہو گئی تھی علی گڑھ کالج اور اس کی ترقی اور اس کے لیے اپنا جو ہے دن رات ایک کر دینا، خون پسینہ ایک کر دینا، اس کو پھر اکبر الہ آبادی نے تسلیم کیا۔ ان کے انتقال کے بعد کہا ہے یہ شعر، بڑا ہے فرق اکبر کام کرنے اور کہنے میں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا۔ وہ یہ اعتراف جو ہے کیا ہے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا۔ بہرحال تو مولانا شبلی نعمانی بھی پروفیسر شبلی تھے، پھر وہاں سے مایوس ہو کر وہاں سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور پھر یہ ندوۃ العلماء جو ہے وہ قائم تو ایک اور صاحب نے کیا تھا، لیکن یہ کہ پھر اس کے اندر آ کر جب مولانا شبلی نعمانی بیٹھے ہیں تو پھر اس کی حیثیت ہوئی، اور بعد میں ندوہ کے علامہ شبلی بنے۔ ابتداءً سر سید مرحوم کے رفقاء اور اعوان و انصار میں سے تھے، جو بعد میں ان سے بدظن اور ان کی تعلیمی اسکیم سے غیر مطمئن ہو کر ان سے علیحدہ ہوئے۔ ہمیں یہاں ان اسباب سے کوئی بحث نہیں جس کی بنا پر یہ علیحدگی واقع ہوئی، ہمیں بحث قیام ندوہ کے صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ قدیم و جدید اور تجدد و جمود کے مابین ایک متوازن علمی و فکری راہ پیدا کرنے کی سعی کا سب سے پہلا اور ہر اعتبار سے اہم ترین مظہر ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ ندوہ فکر و نظر کا مرکز بننے کی بجائے صرف عربی زبان و ادب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دارالاشاعت بن کر رہ گیا، اور علی گڑھ کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ وہ بھی ایک دارالعلوم بن گیا، سوائے اس کے کہ وہاں عربی ادب کی تعلیم بڑی پختہ ہوتی ہے، عربی بولنا اور لکھنا بھی لوگوں کو آ جاتا ہے، جبکہ بقیہ عربی مدارس کے اندر وہ عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ تقریر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر بہت شاذ لوگ ہوتے ہیں جو تقریر بھی کر سکیں، لیکن نہ عربی میں تصنیف و تالیف کر سکتے ہیں، نہ عربی بول سکتے ہیں۔ لیکن ندوے کے اندر یہ ہے کہ عربی ادب زبان اور اس کا لٹریچر اس کے لیے بہت توجہ ہے، اور پھر یہ کہ خصوصی طور پر تاریخ اسلامی۔ اس میں یہ پہلے ہی سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مضمون جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں یہ 14 صفحات پر مشتمل ایک مضمون تھا، جو کہ جب میثاق میں چھپا ہے تو اس کی جو سند میرے پاس آئی تھی وہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو اس کے ہر لفظ کے بارے میں اطمینان رہے کہ یہ اتنی بڑی سند اس کو ملی ہے۔ یہ صفحہ 93 پر میں نے یہ خط شائع کیا تھا دسمبر 1968 کے میثاق، کیونکہ نومبر میں یہ چھپا ہے، نومبر 68 میں، دسمبر میں مجھے وہ بلکہ نومبر ہی میں کسی وقت مجھے وہ خط ملا ہے، جس کو دسمبر 68 کے میثاق کے کور پر شائع کیا میں نے۔ یہ مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم کا خط ہے، بنام مدیر میثاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق جدید، دریاباد، ضلع بارہ بنکی، صاحب من، السلام علیکم، 11 نومبر 1968۔ میثاق بابت نومبر پیش نظر ہے، صفحہ 1 تا صفحہ 14۔ تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا تو دل سے تو بے اختیار یہ صلاح دی، دل نے تو بے اختیار یہ صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا صاد، یہ صاد انہوں نے کارڈ تھا، یہ پوسٹ کارڈ، اس پر صاد نیچے تک کھینچا ہوا تھا، بڑا سا صاد کھینچ کر بھیج دیجئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دل نے یہ جانا کہ یہ سب کچھ ہی میرے دل میں تھا، حیرت ہو گئی کہ شبلی، فراہی، ابو الکلام تینوں کی یہ نبازی
بعد زمانی اور بعد مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر لی، در حیرتم کے بعد فروشت کو جا شنید۔ ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی مقالہ اس نمبر میں بڑا قابل داد ہے۔ والسلام دعا گو دعا خواہ عبد الماجد۔ یہ مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا اصلاحی صاحب کو جب میں نے یہ خط دکھایا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھو، یہ جو تحسین ہے، انہوں نے تو لکھا نا تحسین ناشناس، اب یہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں لوگوں نے سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ اگر کوئی بڑا عالم ہو یا بڑا شاعر ہو، اس کو داد کوئی ایسا آدمی دے جو خود سمجھدار ہو، شعر و سخن کو جانتا ہو، ادب سے واقف ہو، تب تو وہ اس پر خوش ہوگا بہت۔ اور اگر کوئی اجڑ گوار بیٹھ کر اس کی داد دے تو سمجھے گا کہ یہ تو میرے شعر کا بیڑا غرق ہو گیا، داد دینے والا تو دیکھو۔ تو یہ ہے وہ تحسین ناشناس، جو جانتے ہی نہیں وہ تحسین کریں تو وہ در حقیقت تحسین نہیں ہے، حجم ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہ جو ایک کسر نفسی کا انداز ہوتا ہے تو اس میں کہا ہے کہ اگر تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا، یعنی یہ کہ اپنے آپ کو ناشناس قرار دیا ہے یہاں، تو دل نے تو یہ بے اختیار صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا صاد کھینچ کر بھیج دیجئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اصل میں اس لیے کہ مولانا شبلی کے بارے میں رائے دے رہا ہوں، مولانا فراہی کے بارے میں، مولانا ابوالکلام کے بارے میں مجھ سے کہا جا سکتا ہے کسی کو تم نے دیکھا نہیں، تم ہوتے کون ہو اس کے بارے میں رائے دینے والے؟ اور اعتراض صحیح ہوگا جی۔ صاد کہتے ہیں صحیح کے لیے، صحیح کا صاد شروع سے صاد ہوتا ہے نا، تو بعض حروف جو ہیں وہ پورے لفظ کے وہ قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب استاد کاپی دیکھتا تھا تو سواد کا بھی پورا سواد نہیں، بس ڈنڈا کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، جس کو آج کل پھر یوں کر دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پہلے وہ سواد کرتے تھے، سواد لکھ دیتے تھے۔ اور سواد کرنا یہ محاورہ ہے اردو کا، میری اس تجویز پر سواد کیا یعنی اس کو صحیح قرار دیا، اس سے اتفاق کیا۔ جی کیا فائدہ ہے، آپ کے پاس موجود ہے ویڈیو پہ فوکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال یہ بہت بڑی یعنی کہیے کہ ایک طرح کی جسارت ہے کہ میں نے ندوے کے بارے میں یہ ورڈکٹ پاس کیا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ ندوہ فکر و نظر کا مرکز بننے کی بجائے صرف عربی زبان و ادب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دارالاشاعت بن کر رہ گیا، اور علی گڑھ کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ ایک جدید لیکن متوازن علم کلام کی تدوین کی ضرورت کا احساس تو مولانا شبلی کو شدت کے ساتھ تھا، ضرورت کا احساس تو ہو گیا تھا کہ اب پرانا علم کلام کام نہیں دے گا، وہ تھا وہ فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر، اب ہے یہ سائنٹیفک دور، نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا وہ علم کلام اب چل نہیں رہا، کوئی نیا ہونا چاہیے، لیکن اس نئے کے مزاج کو وہ بالکل نہیں سمجھ پائے۔ یہ بھی ایک بڑی شخصیت سے ایک بڑا شدید اختلاف ہے یا ان پر ایک الزام ہے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے علم الکلام میں قدیم علم کلام کی تاریخ مرتب کی، یہ ان کی کتاب ہے تصنیف علم الکلام، اور پھر نیا علم الکلام الکلام کے نام سے لکھنا شروع کیا، لیکن ایک تو وہ اس کی صرف ایک جلد لکھ کر رہ گئے، حالانکہ اس کی تکمیل ان کے پیش نظر اسکیم کے مطابق 3 جلدوں میں ہونی تھی۔ اس پر نوٹ ہے غالباً اس لیے کہ اس پہلی ہی جلد پر جو مخالفت ہوئی اور کفر کے فتوے موصول ہوئے وہی مولانا شبلی کے لیے بہت کافی تھے۔ اب جدید علم کلام تو آئے گا تو وہ قدیم جو اصطلاحات ہیں ان سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی نا، اور وہ حلقہ اتنا جامد ہو چکا ہے ان اصطلاحات میں کہ وہ اس سے ذرا ہٹا تو کفر کا فتویٰ آئے گا۔ تو پہلی ہی جلد چھپی، اس کے اوپر جو کفر کے فتوے آئے تو انہوں نے پھر آگے کے لیے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور دوسرے یہ بھی کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے